سارے لفظوں میں ایک لفظ یکتا بہت اور پیارا بہت. سارے لفظوں میں ایک لفظ یکتا بہت اور پیارا بہت. سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور ہمارا بہت. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں درود شریف. سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور ہمارا بہت. اس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں. اس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں. ایک شجر جس کے دامن کا سایہ بہت اور گنیرا بہت. میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں. میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بہت اور چوما بہت. سلیم کوثر صاحب ہمارے دوست، ان کے اشعار میں نے پڑھے، یقین آپ کو اچھے لگے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمارے خون میں لہراتی ہے، گردش کر رہی ہے. آپ کے بغیر زندگی نہیں ہے. آپ کی محبت کے بغیر لائف نہیں ہے. لائف ہے ہی نہیں. آج سے ہم نے یہ عہد کیا ہے، ارادہ کیا ہے مصمم کہ آج کے بعد درود شریف ہم لکھیں گے. کیا کریں گے؟ درود السلام لکھیں گے. جتنے بچوں نے، آپ نے کتنا بیٹا پڑھا ہے صبح؟ آپ نے. ہم دکھاوا کریں گے، درود شریف دکھاوے میں بھی قبول ہے جی. 13 اس لیے جسٹ موٹیویشن کے لیے آپ لوگ بھی پڑھیں جی. 500 1000 درود شریف کتنا پڑھے؟ پڑھنا ہے ڈیلی. ٹھیک ہے، آپ گھر سے. آپ نے 400 تقریباً. ہم نے کل کا کتنا پڑھا تھا؟ کل کا 24 گھنٹے میں کتنا پڑھے ہم؟ 3000 2000 100. ابھی ہمارا یہ ہے کہ صبح جب نماز ادا کرتے ہیں، ابھی دیکھ ہلکے پھلکے محسوس کر رہے ہو؟ ذکر اذکار کیا الحمدللہ، پورے دن فریش، کامیابی بھی قدم چومے گی آپ. تو ہم نے درود و سلام کو لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لکھ کے ہم نے ریکارڈ رکھنا ہے اپنا. اور آپ جو بچے بیٹھے ہیں، تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، خود بھی چلنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے. اور یہ اس وقت تک انقلاب نہیں لایا جا سکتا جب تک ہمارے بچوں کی روحانی تربیت نہ کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. اولیاء اکرام سے ملاقاتیں بھی ہماری ہوتی ہیں. اس اکیڈمی کے اندر آتے ہیں لوگ نیک اچھے، ہر طرح کی معلومات ملتی ہیں، دنیا کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی. ہر طرح کے ہمارے دوست ہیں، نالجبل پرسنالٹیز ہیں. تو جو یہاں سیکھ کے بجا جائے ناکام زندگی میں انشاء اللہ نہیں ہوگا. یہ میرا پورا یقین اللہ کی ذات پہ. پی ایم اے کی تیاری آپ کر رہے ہیں، ایئر فورس کی کر رہے ہیں، نیوی کی کر رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کی کر رہے ہیں، سی ایس ایس کی کر رہے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے ریگولر ڈیلی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ 10 گھنٹے پڑھو، 2-3 دن ریسٹ کرو، پھر فائدہ نہیں ہے بچے. آپ ڈیلی بچہ 1 گھنٹہ پڑھو، لیکن ڈیلی پڑھیں، ریگولر پڑھنا ہے. اس طرح ایکسرسائز ہم نے فی الحال چھوڑی ہے اور شعبۂ چشم کی وجہ سے، وہاں پھول ہوتے ہیں تو اس کے آنکھیں ہوتی ہیں. کچھ دن تک یہ بیماری ختم ہو جائے گی، آنے پھر ایکسرسائز پہ چلے جانا ہے. یعنی کہ میں ابھی ریسٹ کر رہا ہوں، آپ کو کہہ رہے نہیں، کسی میں وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا، ورنہ میں کمرے میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. ہمیں تو نیند نہیں آتی یہاں پہ. آپ کو اتنا عرصہ 3 مہینے تو آپ کو بھی ہو گئے دانش. ہماری ضرور بے قرار قسم کے، کچھ چاہتی ہے کچھ کریں. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے حوصلہ بھی دیا، ہمت بھی دی ہے. اس طرح سامنے شعر آ گئے میرے، یہ بھی سن لیں. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے سرے عرش الا رہتا ہے. ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق. ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. کچھ میں ایسے کویشچن کروں گا جو پی ایم اے کے پریویس ٹیسٹوں سے آئے ہیں، صرف پوچھنے کے لیے کہ ان بچوں کا نالج کتنا ہے. یہ اسپیشلی جو بچے بیٹھے ہیں، یہ پی ایم اے 155 لانگ کورس کی تیاری والے ہیں. اور جو بھی نئے نوٹس تیار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نوٹس بیٹا لازمی منگوا لیں جتنے بچے ہیں. نوٹس کے بارے میں آپ نے ہر بچے نے ایک کلپ بنایا، جن بچوں نے نوٹس لیے ہیں کلپ بنا کے آپ کی کیا اس بارے میں میرے نوٹس کے بارے میں کیا رائے ہے. خاص طور پہ وہ بچے ضرور کلپ بنائیں
جو یہ نوٹس پڑھ کے پاس ہو جائیں. ہزاروں کی تعداد بچے ہیں جنہوں نے منگوائے ہیں, ہزاروں بچے پاس ہو چکے ہیں. تو بچے مجھے بھیجتے رہتے ہیں اپنے ویوز کہ سر آپ کے نوٹس پڑھ کے ہم نے ٹیسٹ کلیئر کیا. ابھی پی ایم اے کے ٹیسٹ اسٹارٹ ہیں, رجسٹریشن اسٹارٹ ہے, ٹیسٹ ابھی اسٹارٹ ہونے والے ہیں. اگر اکیڈمی نہیں آ سکتی تو آپ کے پاس نوٹس کم از کم میرے لازمی ہونے چاہیے. اس میں وربل نان وربل بھی ہیں. اکیڈمک پورشن میں اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز, میتھس, انگلش, جنرل نالج, کرنٹ افیئر, ساری چیزیں شامل ہیں. کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. پی ایف کا ٹیسٹ دیں گے تو فزکس کی الگ سے بکلیٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے. ایم ڈی کیٹ کے نوٹس تیار ہو چکے ہیں. نامس کے ٹیسٹ کے لیے جو نوٹس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. خیبر میڈیکل کالج کے نوٹس تیار ہو چکے ہیں. اس طرح کیڈ کالج کے انٹری ٹیسٹ ملٹی کا جیلم مری سوئی, پی ایف کا لوٹ و سرگودا کے نوٹس آلریڈی تیار ہیں. نئے نوٹس تیار ہو رہے ہیں اور وہ بھی یہ ہفتے تک آ جائیں گے. اسی طرح پچھلے 10 سالہ پیپر ملٹری کالجز کے آل پاکستان ٹاپ کلاس کے جو کیڈ کالج ہیں ان کے میں نے یکجا کی ہے, کتابی شکل میں. نئی کتاب ہماری مارکیٹ میں آنے والی ہے. اسی طرح اسپیچز کا ہمارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں, سر ہمیں اسپیچ لکھ کے نہیں دیتے. ٹائم اصل میں نہیں ہوتا. اسپیچ لکھنے کے ٹائم چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک اسپیچ عام مضمون تو میں لکھنا نہیں, بےمانی میں کر نہیں سکتا کسی کو. اچھی اسپیچ لکھنے ٹائم چاہیے. تو میں کیا کروں, اسپیچز لکھ رہا ہوں آج کل, تقریر نہیں لکھ رہا ہوں. اردو کی انگلش دونوں, انگلش اردو دونوں میں نے ماسٹر کی. وہ دونوں کی اسپیچز خود لکھنی ہے. میں نے کافی لکھ چکا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں لکھ چکا ہوں اسپیچز. جو آل پاکستان اسکرپٹ فرسٹ آ چکے ہیں, میرے پاس ذخیرہ موجود ہے. اردو ڈکلیمیشن کے بھی ہیں, انگلش ڈکلیمیشن کے بھی ہیں, اردو ڈبیٹ کے بھی ہیں, انگلش ڈبیٹ کے بھی ہیں فار اگینسٹ. اسی طرح میرے پاس ہیومرس اسپیچز بھی ہیں اور میرے پاس ایکسٹمپرری اسپیچز بھی ہیں. پورا بکسہ میرا بھرا ہوا ہے اسپیچز سے, کیونکہ مجھے شوق ہے اسپیچ لکھنے کا. اسپیچ کرتا تو نہیں ہوں لیکن اسپیچ جو ہے لکھنے کا شوق ہے. اسپیچ تیار کرا کے کیڈٹس کو تیار کیا ہم نے, اسپیشلی ملٹری کا جیلم مری اور سوئی تینوں میں جو سروس کی ہے میں نے. تو وہاں کے کیڈٹ ہمارے ملٹری کا مری کے ہوں, سوئی کے ہوں یا جیلم کے, اسپیشلی عالمگیری کی میں بات کروں گا. ہمالین میں دو اسٹوڈنٹ اپنے ہیں, یہ نہیں کہ میں عالمگیری کی تعریف کرتا ہوں, ہمالین میں وہی بچے ہمارے, ان سے بھی ہمیں محبت ہے. اور بلانی کا کام نہیں ہے کسی سے. ملٹری کا سوئی کے وہ سنتے ہیں پر ویڈیو کے اندر ہماری آپ تعریف نہیں کرتے, وہ سب سے اچھے ہیں. وہ ان سے بھی اچھے ہیں, عالمگیری سے بھی بہتر ہیں, کیونکہ وہ بچے ٹف ٹائم گزار رہے ہیں. ملٹری کا سوئی بڑا دور ہے, ڈیرہ بگٹی سوئی کے مقام پہ, آپ کو پتہ ہی ہے. تو الحمدللہ وہاں سے بچے بزم طارق عزیز شو میں, بزم طارق عزیز جو طارق عزیز شو ہوتا تھا انعام جیسے نیلام کر, اس میں ہمارے بچوں نے بیت بازی میں آل پاکستان فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ نے, ملٹری کالج جیلم کے اسٹوڈنٹ نے آل پاکستان اسپیچ میں ایک دفعہ نہیں تقریباً ہر دفعہ یہ ٹرافی اٹھاتے ہیں الحمدللہ. چاہے وہ جی سی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ گیا, گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی, چاہے آرمی برنال کالج گئے, چاہے ہم یو ای ٹی گئے, چاہے ہم رسال پور اکیڈمی گئے, چاہے پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے ادارے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی گئے, جہاں بھی بچوں نے اسپیچز کی ہیں لوہا منوایا کیا. بچہ جو ہے ملٹری کالج جنم کا سر عمران کا اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ. اپنا بول بڑا نہیں, بچے قابل ہیں, بچوں نے محنت کی ہے. لکھتا میں تھا اسپیچز, ابھی بھی لکھ کے دیتا ہوں ان بچوں کو, ابھی بھی ان کے افسر مجھ سے لکھواتے ہیں. اور ان سے تیاری بھی میں نے کہا کہ ہمارے اکیڈمی ہم فری فیس ابھی بچوں کو تیار کریں. جو بچہ کہے گا میں ملٹری کا جیلم کا ہوں, ملٹری کا مری کا ہوں, ملٹری کا سوئی کا ہوں, یا کسی بھی کیڈ کالج کا, یہ نہیں بھی ہے پاکستانی بچہ ہے, ٹھیک ہے, ادھر آئے گا تو ہم اس کو اسپیچ فری آف کاسٹ تیار کروائیں, کوئی اس کی فیس نہیں لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بچہ ہے آج کا جو نوجوان ہے اچھا اسپیکر بنے. کیا بنے؟ کہ مجھے اسپیچ کرنے کا, لکھنے کا, تیار کرانے کا ایک جنون ہے. ایک کیا ہے؟ جنون ہے. تو اسپیچز پہ بہت سی کتابیں انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں ہماری اسپیچز کیا جو وہ اسکرپٹ جو آل پاکستان فرسٹ آ چکے ہیں. تو اس لیے جو بچے آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو ملٹری کالجز بچے ہیں, کیڈ کالجز کے رابطہ ان کے افسر بھی کر سکتے ہیں ہم سے. تیاری میں خود کروں گا. میرا تیار کا بچہ کبھی ایسا نہیں ہے, تیار میں نے کروایا بچے کو دوسری پوزیشن, ہمیشہ فرسٹ ٹرافی اٹھاتے ہیں. پی ایف کالج سرگودا میں میرے پاس صرف 24 گھنٹے تھے. کتنے گھنٹے تھے؟ 24 گھنٹے تھے. ہمیں لیٹر لیٹ ملا تھا, رستے میں اسپیچ لکھی, بچوں نے رستے میں یاد کی, رات پوری ہم جاگے, اسپیچ آئی. وائس چیف جو تھے ایئر فورس کے طاہر رفیق بٹ بعد میں چیف بنے, وہ مہمان خصوصی تھے. اور ہمارے بچے نے دونوں اسپیچز میں, ہمارے بچے جو تھے انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ملٹری کا جنم کی. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں پہ پلیٹ فارم دیا جاتا ہے, اور جب پلیٹ فارم ملے گا تو ہر بچہ ملٹری کا جنم عالمگیری کی طرح وہ بچہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے نا کانفیڈنٹ ہو, اس کا کریکٹر ہو, صاحب کردار ہو, بولنا آتا ہو اسے, اور ایک اچھا اسپیکر ہو, ایک اچھا لیڈر بنانا ہے, کانفیڈنس دینا ہے بچوں کو ہر حوالے سے. بچوں پہ آپ نے کبھی بھی سختی نہ کریں, پیرنٹس کے لیے بھی ہے, ٹیچرس کے لیے, کہ جہاں مار کٹائی ہوگی وہاں تعلیم نہیں ہوتی, جہاں مار کٹائی ہوتی ہے وہاں تعلیم نہیں ہوتی. ان کی صلاحیتیں مجروح کر دی جاتی ہیں, ان کانفیڈنس ان سے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے. اور یہ پھر اس میں ان کے آگے بڑھنے میں پھر پیرنٹس کا اور
ایسے ٹیچرز کا بہت بڑا قصور ہے جو بچوں کو ڈنڈے اسٹک لگاتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں. بچوں پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا، انہیں کانفیڈنس دینا ہے. اگر بچے کو کانفیڈنس دیا ہے اور بچہ بھی پھر آپ کو ہر اپنی خامی بھی بتائے گا کہ میرے میں یہ خامی ہے. ٹرسٹ لیول اتنا ہونا چاہیے. تو عالمگیرین میں میڈیکل جیلم مری کے بچوں میں اتنا ہم نے انہیں کانفیڈنس دیا ہوا تھا. ابھی دیکھیں برگر صاحب کیا کہہ رہے تھے اس دن، اپنے والد کو کیا بات کی انہوں نے، اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا. کانفیڈنس والد نے کیا ریئیکشن کیا، کوئی کر سکتا والد اس طرح؟ کیوں؟ ٹرسٹ کی بات ہے. ٹرسٹ ہم نے دینا بھی ہے اور ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو انکریز بھی کرنا ہے. تو اس لیے تمام اساتذہ کرام سے بھی ریکویسٹ ہے اور پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کے اندر تھوڑا بہت جو کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے وہ ختم نہیں کرنا. ٹیچر کا ایک جملہ، ایک لفظ جو ہے نا بچے کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور زندگی تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے جو بھی بچے آپ کے ہیں، چاہے پڑوسیوں کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے بچے ہیں، تو ان کو کانفیڈنس کبھی بھی ان کو اس حوالے سے، کانفیڈنس کے حوالے سے ان کو ڈسکریج نہیں کرنا. یہ بھی پوچھتا ہوں میں کچھ کویشچن، کچھ تو نوٹس میں ڈالیں پریویس کیا آپ لوگوں کو کتنا آتا ہے. جی پہلے یہ بتائیے واٹ از دی میننگ آف زکوٰۃ؟ پیوریفائی، ٹو کلین، صاف صفائی. ٹوٹل رکوع کتنے ہیں اس میں قرآن مجید میں؟ ٹوٹل رکوع جی 558. گڈ، صحیح ہے. واٹ از سیکنڈ پلر آف اسلام؟ نماز. نیکسٹ، ٹوٹل پلرز کتنے ہیں اسلام کے؟ 5. ٹھیک ہے. عبدالرافع. حضرت جعفر طیار رضی اللہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. کس غزوے میں شہید ہوئے؟ غزوہ مؤتہ، جو کہ ہوئے 629 AD. اور آپ کی ایج اس وقت تقریباً 38-39 سال تھی. کتنی تھی؟ 38 میں. اچھا ویڈیو اگر آگے پیچھے میں خود ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، اس کبھی سارا تھا کبھی داڑھا تھا، اس کو مائنڈ نہیں کرنا. میں جوش میں آتا ہوں، نیچے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم پروفیشنل نہیں ہیں. نیکسٹ آ گیا شارٹیسٹ سورت کون سی قرآن مجید کی؟ سورہ الکوثر. اسٹرینتھ آف مسلمز ان غزوہ احد 700. ٹھیک ہے. نیکسٹ مزید پوچھتا ہوں، زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ مصارف زکوٰۃ. ٹوٹل کتنے ہیں یہ؟ 8. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے ہیں؟ یہ کون بتائے گا مصارف زکوٰۃ؟ سر یہ غریبوں کو دی جاتی ہے. غریب میں کون سے؟ فقراء. پھر آپ کس کو دیں؟ یتیموں کو، مساکین کو. جی. اس کے بعد طالب علم جن کو دین کی طرف، مؤلفۃ القلوب. جی. نیکسٹ، اس کے بعد مسافر کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مقروض کو دی جا سکتی ہے. غلام کی آزادی چھڑانے کے لیے امرین زکوٰۃ جن کی ڈیوٹی لگی ہے اس پہ زکوٰۃ جمع کرنے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ کون سے بچہ ہیں احمد بتائے گا؟ سوال تو لینے دو بیٹا، کیا ہو گیا؟ اب میں نے سوال پوچھا نہیں، آپ پہلے جواب دے رہے ہوں، اس طرح نہیں مت کریں نا. میں نے کیا سوال پوچھنا ہے ابھی؟ کون سی بات ہے؟ نہیں میں تو یہ نہیں کر رہا سوال. پہلے کویشچن آئے گا تو پھر جواب آئے گا نا. چلیں نیکسٹ، حضرت سلیمان اسلام کے بارے میں ہے. حضرت سلیمان اسلام کے معجزات بتائیے. سر وہ مسلمان اور جنات کو بیٹھا کر کے بٹھاتے تھے اور جہاد بولی زبان جانتے تھے. ہر پرندے کانفیڈنس سے بولو، کانفیڈنس. میڈم نے مجھے کال کی اسپیشل کا، آپ کے بچے مسئلہ آتا ہے لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، باڈی لینگویج نہیں ہے. کیا کہہ رہی تھی وہ؟ باڈی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو. بچہ وہ آئیں گی یہاں اسپیشل کہتے ہیں میں آؤں گی بچوں کو سمجھاؤں گی. یہ اچھے لوگ ہیں، ویڈیو دیکھ کے آگے بچوں کو سمجھاتے ہیں. ہمارے دوست ایسے بھی ایسے کہتے ہیں، باقی سب کو جاتے ہیں بچوں کو ٹیسٹ پاس کر دیں گے، لیکن ہمیں شک کیا کہ بچے آپ کے انٹرویو میں فیل نہ ہو جائیں کہیں، کیوں بول نہیں سکتے، باڈی لینگویج کانفیڈنس کم ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہو، کانفیڈنس زیادہ ہو. ترتیب سے بولو بچے. چلیں. سر حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کے ساتھ بولتے تھے، جانوروں پرندوں کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ 5 لاکھ کرسیاں. وہ تو الگ بات ہے، تخت سلمانی کی بات ہو رہی ہے. معجزے بتائیں کون سے معجزے؟ سر جی دانش بتاؤ. سر وہ ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ سے بادشاہت مانگی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی تھی. ان کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پر قابض تھی بلکہ جنوں پر تھی اور فرشتوں پر تھی. انہوں نے سب کو اپنا تابع کر دیا تھا. کس کو؟ جنات پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ، جانوروں پہ، ہوا پہ. گڈ. ہوا پہ اور حشرات پہ، کیڑے مکوڑوں پہ. چونٹیوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی قوت سماعت اتنی تیز، چونٹی بولتی تھی سمجھ آتے تھے. ٹھیک ہے. ہوا پہ قابو تھی. اس کے علاوہ اور بتائیں. جی. اس کے بعد تانبے کا چشمہ. ہاں تانبے کا چشمہ جاری کیا. کیا ہوا؟ تانبے. اس طرح کی بادشاہت پر کسی کو نہیں مل سکتی، نہ مل سکی. ٹھیک ہے. یہ ان کے کیا معجزات ہیں. اور یہ بتائیے کتنے مقامات پہ حضرت سلیمان اسلام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے؟ 16 مقام. 16 جگہوں پہ حضرت سلیمان اسلام کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے.
اور ایک قوت بہت زیادہ دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قوت فیصلہ. قوت فیصلہ، Yes, sir. ڈیسیجن پاور بہت زیادہ تھی آپ میں. ٹھیک ہے بیٹا، ابھی یہ بتائیں آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القاب کون کون سے تھے؟ سر سیدہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ. ٹھیک، آپ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ جی بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، مولا علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا، داماد مصطفیٰ. داماد مصطفیٰ. جی نیکسٹ پوچھوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ Yes, sir. کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ٹھیک، اور ذل نورین بھی کہتے ہیں آپ کو. کیا ذل نورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نوروں والا. نور کون کون سے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ سر آنسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں تھیں. یک کے بعد دیکھ رہے ہیں، Yes, sir. اکٹھی دو تو نہیں ہو سکتی ایک ٹائم پہ. یا کہ ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی عنہا سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو خطبہ تھا کب دیا؟ 10 ہجری. 10 ہجری تاریخ، جی 9 ذی الحج 10 ہجری. خطبہ آخری ایک ہی آج آپ سب نے سمجھا. دی ٹرم جہاد از ڈرائیوڈ فرام وچ لینگویج؟ عربک. مطلب کیا عبداللہ؟ عربی کا کیا مطلب؟ اس میں مطلب تو عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے؟ جہادہ سے نکلا ہے سر جی. لفظ، اور اس کا مطلب ہے ایفرٹ. ایفرٹ، اسٹرگل. Yes, sir. یہاں سے جو دجود نکلا لفظ، کوشش کرنا. کیا کرنا؟ کوشش کرنا. ہاؤ مینی مسلمز ور ان بیٹل آف تبوک؟ 30,000. 30,000. ڈیٹ آف غزوہ خندق، غزوہ خندق کب ہوئی؟ نہیں 5 ہجری. کب ہوئی؟ یہاں میں دیکھتا ہوں آئی کیو لیول آپ لوگوں کو کتنا کوئک ہے، فوراً آنسر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. وین بیٹل آف احد ٹک پلیس؟ جی 3 ہجری. اور اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے انگریزی کون سی بنتی ہے؟ یہ تو اسلامی بتا دی نا. 23 مارچ. آگے سن کون سا؟ 625 AD. 25. دن کون سا تھا احمد؟ ہفتہ، سیچرڈے. نیکسٹ ہے وچ پرافٹ الاسلام ہیڈ دی ٹائٹل آف اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کن کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق اسلام. کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. گڈ شاہ. ہم ختم کریں گے، اختتام کریں گے اس ویڈیو کا، اس لیکچر کا. انشاءاللہ یہ لیکچر دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس کو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں. کس نیت سے؟ صدقہ جاری کریں. علم پھیلانا سیکھنا سنت ہے، اور بہت فائدہ ہوگا ان بچوں کو جو آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں. Yes, sir. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.